اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے تاکہ جس گھر سے یہ نکلا ہے واپس اس گھر میں عافیت کے ساتھ داخل ہو جائے، یعنی جنت سے نکلا ہے، دنیا میں آیا ہے، اور واپس پھر اپنے ابدی گھر جنت میں عافیت کے ساتھ بغیر جہنم کی سزا بھگتے پہنچ جائے، اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کی مسلسل ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں پیغمبر اور رسول بن کر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے، اور وہ صرف اور صرف یہی تلقین کرتے تھے کہ اے لوگو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اس کی ہی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جو اس نے حلال کیا اس کو حلال جاننا، جو اس نے حرام کیا اس کو حرام جاننا، جن حقوق کو اس نے ادا کرنے کا حکم دیا ان حقوق کو ادا کرنے، تم عافیت کے ساتھ جنت میں دوبارہ داخل ہو جاؤ۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی وہ اعلان جو تھا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو تم یہ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے بس سجود ہو جانا، میں نے سجدہ کر لیا، میں نے اللہ کی عبادت کر لی۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کے ہر لمحے میں اس رب نے جو حلال کیا، جس کے کرنے کا حکم دیا، اس کو میں بجا لاتا رہا، اور جس سے اس رب نے منع کیا اس سے میں رکتا رہا۔ تو یہ ہے عبادت۔ یہ صرف نہیں کہ میں نے سجدے کر لیے، نمازیں پڑھ لی، اور پھر لوگوں کے حقوق پہ بھی ڈاکے ڈالتا رہا، لوگوں کے حقوق بھی مارتا رہا، دیانتی بھی کرتا رہا، خیانت بھی کرتا رہا، دھوکہ بھی دیتا رہا، اور پھر میں یہ سمجھتا رہا کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، حقوق اللہ کے متعلق، حقوق اللہ میں اللہ نے یہ کیا رکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا، میں رب ہوں، میں خالق و مالک ہوں، میں معاف کرنے پہ آئے تو میں معاف کروں، لیکن شرک کو، عبادت کے اندر کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ اس کی معافی ہرگز نہیں۔ اور پھر بندوں کے حقوق جو اللہ نے مقرر فرمائے، ان میں یہ فرمایا کہ ان کے متعلق میرا ضابطہ رسول یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں۔ کسی بندے کا حق ضائع کیا تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ میں بھی معاف اس کو نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے آئے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول بن کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پیغمبر اور رسول بن جائے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی بھی انسان نے کسی بھی حیثیت میں پیغمبر، نبی، رسول بن کر اس دنیا میں نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، ان کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، ان پر نازل کردہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کسی کتاب نے آنا ہے، نہ کسی نئے دین نے آنا ہے، نہ کسی نئی شریعت نے آنا ہے، نہ کسی نئے پیغمبر نے آنا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں، اور اپنی عملی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کے مطابق گزار لیں، اس پر عمل کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ عافیت کے ساتھ یہ دوبارہ اپنے اصلی گھر جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اسی چیز کے لیے انبیاء کا سلسلہ آیا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان پر اللہ نے یہ کتاب نازل، اور اس کتاب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین ھدی للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
اب جو آدمی ہدایت اختیار کرنا چاہتا ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس طریق پر چل پڑوں کہ جس کا نتیجہ اور اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ جنت ہو، جس کا خاتمہ جا کر جنت پر ہوتا ہو اور جنت کا داخلہ اس پر ملتا ہو، تو میں اس طریق پر قائم رہوں، تو فرمایا کہ یہ کتاب اللہ نے تمہیں دے دی۔ اللہ کے پیغمبر آ گئے، اللہ کا ان پر دین نازل ہو گیا، دین ان کو مل گیا، شریعت مل گئی، کہ نئی کتاب مل گئی، اور کتاب بھی وہ ہدی للعالمین جو تمام جہانوں والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وہ تمہیں مل گئی ہے۔ اب اس ہدایت کے راستے پر چلنا تمہارا کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سورہ فاتحہ۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بھی، کسی بھی آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو نماز نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سوال کرنے کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہاں سے نمازیں ہیں 20 رکعات فرضوں کی ہیں، اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تو 20 مرتبہ کا مقصد صرف فرائض کے اندر، اور 12 رکعتیں سنتوں کی ہیں، سنت موقدہ کی، 20 اور 12 32 ہو گیا۔ یہ 32 رکعات کے اندر آپ دن میں 32 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا صرف دعا مانگ لینے سے کافی؟ انسان نے صرف جو ہے وہ محنت کچھ نہیں کرنی، عمل کچھ نہیں کرنا، اس کے لیے کوشش کچھ نہیں کرنی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں پر تمہیں ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، تب یہ تمہارا کام مکمل ہو، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ انبیاء علیہ السلام تک اور تمام انبیاء میں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وجہ کائنات ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، اگر انہوں نے نہ آنا ہوتا تو یہ نظام نہ سمجھتا، تو وہ ذات بھی اپنے جسم پر کیا کرتی ہے؟ پتھر کرتی ہے، وہ ذات بھی جنگ لڑتی ہے، وہ ذات بھی تلوار لے کر میدان میں اترتی ہے، وہ ذات بھی اپنے جسم پر 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دنیا دار العمل ہے، یہاں پر یہ دار الامتحان ہے، یہ کوشش کی جگہ ہے، یہاں آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، نتیجہ پھر اللہ رب العزت دیں گے، نتیجہ پھر اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کوشش اور محنت ہر انسان نے کرنی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت۔ بے عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان جائے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ عمل اور کوشش کرنا، یہ عقل مند ہے۔ اور فرمایا کہ والعاجز من اتبع ہوا، اور بے وقوف آدمی کون ہے؟ بے وقوف آدمی وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی میں بس اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہے، جو نفس نے کہا، نہ دیکھا حلال کا، نہ حرام کا، نہ جائز کا، ناجائز کا، نہ یہ دیکھا کہ یہ اللہ نے روکا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول نے اس کے متعلق کیا سکھایا، بس دل میں آیا، نفس نے خواہش کی، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کام کے پیچھے لگ گیا ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی بے وقوف آدمی، اس مختصر سی زندگی کے پیچھے اپنی ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس مختصر سی زندگی کے خاطر ہمیشہ کا خسارہ اپنے ذمے میں جمع کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہ آیت ہے قرآن کی کہ جس کی ابتدا میں بھی اللہ اتقوا اللہ کا حکم دے رہے، اور اس کے آخر میں بھی اللہ ایک ہی آیت میں اتقوا اللہ 2 مرتبہ اللہ رب العزت کی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہنا کہ تم کل کے لیے کیا جمع کر رہا،
کل کے لیے کیا کما رہے ہو، کل کے لیے تم کیا جمع اپنے پاس جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں سیو کر رہے ہو، آج تم نے کیا بیج اس کھیتی میں ڈالا ہے، کل جس کا پھل تمہیں کاٹنا پڑے گا، کل جس کی فصل تمہیں کاٹنی پڑے گی، وہ بیج تم کیا بو رہے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، انسان نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم ویسے ہی پیدا کر دیے ہیں، بس جانوروں کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں، زندگی کھایا پیا، بچے پیدا کیے، شادیاں کی اور بس مر گئے، زندگی ختم ہو گئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا، تم یہ سمجھتے وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں میرے پاس واپس نہیں لایا جائے، تم یہ سمجھ کے زندگی بسر کر رہے۔ فرمایا کہ تمہیں میرے پاس واپس لایا جائے، تم کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر فرمایا کہ تم نے میرے پاس وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سارے کے سارے میرے پاس جمع کیے جاؤ۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت پوچھیں 5 چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق اس انسان سے سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے زندگی بسر کی، حلال و حرام کی تمیز کی کہ نہیں کی، علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کہ بس ویسے ہی زندگی بسر کر کے آ گئے۔ تو 5 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دیں گے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا کوئی، کھانے پینے کا، کمائی کا۔ ہم کماتے ہیں نا کس کی خاطر کرتے، بیوی بچوں کی خاطر کرتے ہیں، کس لیے کماتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کماتے ہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن کی حالت کیا ہو، اتنا کچھ ہم جمع کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، حلال و حرام کو ہم بھول چکے اور سارا کچھ جمع کرتے ہیں، اور اس انسان سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا کہ جس نے جمع کیا، جمع کر کے پھر جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ گیا، اور آگے جا کر جو کچھ جمع کیا تھا وہ حساب اس کو دینا پڑے گا۔ پیچھے والے تو اس کا کوئی ان سے تو نہیں پوچھو کہ تم نے کہاں سے کمایا، کما کے تو میں لیا، میں نے کس طریقے سے کمایا تھا، میں نے حلال و حرام کی تمیز لیے بغیر اگر جمع کیا تھا تو قبر میں جا کر سوال مجھ سے ہوگا۔ میرے بیوی بچے تو وہ وراثت کے حقدار ہو گئے، وراثت ان کو مل گئی، مال ان کو مفت میں حاصل ہو گیا، قبر میں جا کر جواب میں نے دینا، حشر میں جواب میں نے دینا کہ میں نے کیسے کمایا تھا، کہاں کمایا، کیسے جمع کیا اور کیسے خرچ کیا، کس طریقے سے یہ مال اکٹھا کیا۔ تو یہ خسارے کا سودا ہے کہ نہیں، کہ محنت میں کروں، ساری زندگی میں کماؤں اور آخر میں خالی ہاتھ جاؤں، اور آگے جا کر پھر اس مال کا جواب بھی، حساب بھی میں دوں، اور پیچھے والے موجے کریں، پیچھے والے کھائیں بھی ہیں، اور ان سے جواب دہی بھی اس وقت تک کوئی نہیں جب تک وہ ان کی ملکیت میں نہیں آتا، ملکیت میں آنے کے بعد پھر وہ مکلف ہوں گا، تو اب ان سے سوال ہوگا کہ اب تم نے اس مال کو کیسے خرچ کی، لیکن ملکیت سے پہلے میں مالک ہوں، میرے سے سوال ہو۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ اس اولاد کی خاطر، ان بیوی بچوں کی خاطر، ان ماں باپ کی خاطر جن کی حالت اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، سکے بھائی سے بھی بھاگے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بڑھ کر کون ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کے سائے سے بڑھ کر کیا ہے انسان کے نام، یہ دنیا کی وہ نعمت ہے جو ایک دفعہ چھن جائے دوبارہ پھر اس کا حصول ناممکن ہے۔ اس کے لیے بھی فرمایا کہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان اپنے ماں باپ سے بھی اس دن چھپے گا، اس دن ماں باپ سے بھی بھاگے گا کہ آج کوئی نیکی کسی کو دینی نہ پڑ گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ان بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہ بیوی بچے جن کی خاطر تم کر رہی، یہ بھی کل بھاگیں، بیوی بچے بھی بھاگیں گے کہ آج کہیں باپ کو کوئی نیکی نہ دینی پڑ جائے، آپ بھائی کو کوئی، شوہر کو کوئی نیکی نہ دینی پڑ جائے، آج کوئی مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی ذات کی پڑی ہو، ہر آدمی اس فکر میں ہوگا کہ آج میں بچ جاؤں، پھر بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے سب پرائے ہو جائیں۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ میں ایسے اعمال لے کر جاؤں، ایسی محنت کر جاؤں، اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر جاؤں
کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے ان لوگوں کے گروہ میں شامل کرے، ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے کہ جن کو اللہ رب العزت شفاعت کی اجازت دیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ جس کے سر پر تو ہاتھ رکھے گا، جس کی طرف اشارہ کرے گا، جس کی آنکھ پہ سفارش کرے گا، وہ اس سے بخشتا چلا گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ زندگی گزارنی، محنت کرنی ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ عمل پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، بارہا یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ پورا قرآن ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں اللہ نے لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہو کہ آمن ہو اور اس کے بعد عمل صالح کا ذکر نہ ہو۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، وہ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کامیابی تب ہی مقدر بنی۔ نالائق سے نالائق بچہ بھی ہو، اگر وہ کلاس میں آتا رہے، رجسٹر میں اس کی پریزنٹ لگتی رہے، وہ حاضری لگاتا رہے، اٹینڈنس پوری کرتا رہے، وہ ذہنی طور پر چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، محنت وہ کر رہا ہے، استاد کو نظر آتا ہے کہ محنت کر رہا ہے، اٹینڈنس بھی اس کی پوری ہے، تو آخر میں کیا کرتے ہیں، وہ استاد اس کی تھوڑی سی محنت پہ بھی مہربان ہو کر اس کو کیا کر دیتا بھی باس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اللہ جس نے اپنی محبت کی مثال یہ دی کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا، تو یہ انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا، شرط یہ کوشش تو کرے، تھوڑی سی بھی کوشش لے کر آئے گا تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں ضرور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن شرط یہ کوشش کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایمان لائے۔ حضرت ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کر کے واپس آئے، گھر آئے، بیوی بچے کاروبار دے کر شام کو گھر واپس آئے تو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر رہے، محاسبہ کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان واز کرتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جنت و جہنم ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور ہم بس یہ نیت کر لیتے ہیں کہ بس ہم اپنے جنت والے اعمال کر رہے ہیں اور ہم کبھی کامیاب ہوں۔ پھر ہم گھر سے وہاں سے اٹھتے ہیں، باہر آتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، جابز میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو وہ کیفیت کم ہوتی چلی جاتی، حتیٰ کہ ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ تو اپنی اس کیفیت کو لے کر وہ اتنے پریشان ہوئے کہ اپنے متعلق خود ہی کہنے لگے کہ اے حنظلہ تو منافق ہو، کیونکہ منافق یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے کچھ اور ہو، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، اور بعد میں ہم بازاروں میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، ہنسی کھیل کود، اور وہ چیز ہمیں ساری بھول گئی، تو یہ تو نفاق کی علامت، ہم منافق ہو گئے۔ اگلے دن صبح اٹھے جا رہے اسی فکر میں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور اپنی یہ کیفیت بیان کروں۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حنظلہ کدھر جا رہا ہے؟ کہ ہاں کہ حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حنظلہ، کیسے منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی کہ اس طریقے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، تو اتنا شوق چڑھتا ہے، جنت و جہنم اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی، بعد میں مشغول ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے میرا بھی یہی حال ہے، تو ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، دونوں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنی کیفیت بیان کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اور ابوبکر، اگر تمہاری وہی کیفیت ہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مشغولی کے وقت بھی وہی حال ہو، بازاروں میں گھومتے وقت بھی وہی حال ہو، اپنے کاروباروں میں بھی تمہارا وہی حال اور وہی کیفیت ہو جو اس وقت میری مجلس میں ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے فرشتے تمہارے بازاروں میں، تمہارے کاروباروں میں، تمہارے حتیٰ کہ تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کیا کر۔ لیکن یہ انسان کی کیفیت بدلتی ہے، اللہ نے ہی انسان پہ یہ حال طاری کی ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس انسان کو بنایا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے تم سے مطلوب کیا ہے؟ تم سے مطلوب یہ ہے کہ جو اس نے حلال کیا اس کو حلال جانو، جو اس نے حرام کیا اس کو حرام جانو،
جس کے کرنے کا حکم دیا اس کام کو بجا لاؤ، جس سے اس نے منع کر دیا اس سے ساری زندگی کے لیے رک جاؤ، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو، عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اور کیا چاہیے؟ یہی ہے نا، ہماری زندگی ایسی گزری ہے۔ جیسے صحابہ نے بیان، واعظ و نصیحت سنیں گے تو جوش آ گئے، بعد میں مشغولیت ہوگی، سب کچھ بھول بھال جائیں گے، لیکن ہم سے مطلوب کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ 5 نمازیں، کلمہ تو پڑھا ہی ہوا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ اور حج یہ خاص جن پر فرض ہے ان کے لیے، وگرنہ نماز اور روزہ ہر مسلمان نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا۔ نماز حتیٰ کہ بستر پہ بھی پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر بھی نہیں، اشارے سے تو پڑھ سکتے ہو، لیکن نماز تب بھی معاف نہیں۔ اور ہم کتنی آسانی سے نماز کو چھوڑتے۔ یہ کیفیت تو بڑی دور کی بات ہے کہ اشارے کی وقت، اس وقت پھر انسان مانگتا ہے۔ جو سجدہ نہیں کر سکتا ذرا اس سے پوچھیں کہ سجدہ کرنے کا مزہ کیا؟ زمین پر سجدہ، اپنی جبین پیشانی سجدے میں زمین پہ رکھ کر سجدہ کرنے کا کیا مزہ ہے؟ تو انسان سے جب نعمت چھنتی ہے نا، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے ہم صحیح ہیں، ہمیں ابھی قدر نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قیام، رکوع، سجود کر سکتے ہیں، کل جب بڑھاپے میں یہ چیزیں چھن جائیں گی نا، تو پھر اس وقت یوم، اللہ رب العزت نے کیفیت بیان فرمائی کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت میں بھی اللہ رب العزت، کفار کی حالت کیا ہو؟ کفار کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ اپنی تجلی فرمائے گا اور سارے انسان سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہمارے سامنے آیا ہے، اس کی تجلی دے گا، سب سجدے میں گریں۔ لیکن لا یستطیعون، جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اپنا خالق مالک نہیں مانا، الہ تسلیم نہیں کیا، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، فرمایا کہ فلا یستطیعون، اللہ اس دن ان کی کمروں کو تختہ بنا دے، ساری مخلوق سجدے میں گری ہوگی اور یہ لوگ، ان کی کمر تختہ ہوگی اور وہ کھڑے ہوں، تو شرمندگی کا کیا عالم ہو۔ اس شرمندگی سے بچنا ہے تو آج توفیق ہے، ہر روز آنکھ کھلتی ہے، عافیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، مخلوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔